وہاں بھی سیاست ہو رہی ہے، برطانیہ پر ہے، وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک الگ سے بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو بھی متاثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہر قومی ایشو پہ، ہر اہم چیز پہ جو ملکی حوالے سے ہوتی ہے اس پہ ہم چیزوں کو خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ دو ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں میں کہ کہاں ایک جانب صدر آصف علی زرداری صاحب اسحاق ڈار صاحب کو لے کر چائنا گئے، ظاہر ہے ہمارے تعلقات وہاں معاشی تعلقات خراب ہو گئے تھے، اس کو دوبارہ سے بنانے کے لیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ ابھی میونک کی کانفرنس میں تھے، اس سے پہلے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، ابھی وہ لنڈن میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین نے جو بے نظیر بھٹو شہید کے لیے جو میموریل اس سے انہوں نے خطاب فرمایا۔ ان کی آپ صرف گفتگو سنیں، ان کی گفتگو میں کہیں اپنے پولیٹیکل رائیولز کو بیشنگ نہیں ہے، وہ قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں، تجارت کی بات کر رہے ہیں، ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، جو ہمارے تھریٹس ہیں ملک کو اس پہ بات کر رہے ہیں، بڑے ٹاپکس ہیں، سٹیٹس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ہیں، وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، دیگر ممالک جا رہے ہیں، ٹرکی کے پریزیڈنٹ جا رہے ہیں۔ بلاول صاحب آزاد میڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کہ آزاد میڈیا بھی بہت ضروری ہے، وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک ایک نئے مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان میں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، اس ٹائم کیا چیزیں کیسے چل رہی ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ پھر اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ بھی ہوں، لیکن آپ نے بات تو ٹھیک کرنی ہے نا، بات تو آپ نے جائز کرنی ہے، بات تو آپ نے جمہوری کرنی ہے۔ مثال میں اس کے ساتھ اب رکھ رہا ہوں صدر عارف علوی صاحب کی۔ آپ عارف علوی صاحب کا وہ جو فاکس کے لوکل چینل سے، میرے خیال میں فاکس ڈیٹرائٹ کو جنہوں نے انٹرویو دیا ہے، اگر آپ وہ سن لیں تو اس میں سٹیٹس مین کا تو انداز ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انٹائر جوڈیشری از اگینسٹ اس، وہ تو کہہ رہے ہیں پوری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے پاکستان میں، وہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان میں میڈیا ہمیں آواز، ہماری بہن یہاں بیٹھی میڈیا پہ اپنا موقع پیش کر رہی ہیں، ہمیں پسند ہو نہ ہو آپ موقع دے رہے ہیں ان کو، ڈیجیٹل میڈیا ان کے پاس ہے، کتنا ایکٹیو ان کا ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ تو ایک پاکستان کا فارمر پریزیڈنٹ چائنا جا رہا ہے، وہ اپنے اثر رسوخ کو، اپنی پوزیشن کو یوز کر رہا ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ وہاں جا کے، اور ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ جا کے پاکستان کے خلاف ایسی باتیں کر رہا ہے، آرمی چیف کے متعلق ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کل یہ مظاہرہ انہوں نے کیا، مطلب آپ فوکس دیکھیں نا، آپ کی لوکلائز ایک پولیٹکس ہے، نیشنل پولیٹکس ہے، یہاں پہ آپ کے پاس مواقع ہیں، آپ چیف جسٹس سے بھی مل رہے ہیں، تمام ایکسیس ہے۔ آپ کا سائفر کا کیس یہاں ڈیسائیڈ ہوا نا آپ کے حق میں، بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، اس پہ کامنٹس ہے آپ کے حق میں، یہیں کی جوڈیشری نے فیصلہ دیا نا۔ آپ کی عدت کا کیس جس کو کسی نے پسند نہیں کیا تھا، وہ آپ کے حق میں اس کا فیصلہ ہے، آپ کو وہاں سے ریلیف ملا، یہاں کورٹ سے آپ کو ریلیف ملا۔ پھر آپ وہاں جا کر آپ کا فارمر پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ جی انٹائر جوڈیشری از اگینسٹ اس۔ سو یو کین انڈرسٹینڈ۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا زلفی بخاری صاحب کی، ان کے مین لیڈر ہیں اور باہر کے معاملات دیکھتے ہیں، ان کی ابھی ٹویٹ آئی ہے، وہ اوورسیز پاکستانی سے کہہ رہے ہیں وہ جو خط ہے جو آرمی چیف کے نام پہ لیٹر لکھا تھا، اس کو اب انہوں نے باقاعدہ پرنٹ کر کے اب سگنیچر نہیں، اب اس کا ایک پرنٹڈ ورژن آ گیا جس میں خان صاحب کے دستخط ہیں جو 3 فروری کی ڈیٹ سے ہے۔ یہ تو آج ہم منظر عام پہ ہے، پہلے تو صرف ٹویٹ پہ بات ہو رہی تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جا کے پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی سفارت خانوں میں جمع کروائیں۔ اس کو لے کر جو ہمارے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات ہے، اس کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہے کہ اس کو آپ ڈیفرنٹ جو ایمبیسڈرز ہیں وہاں پہ اس کو سرکولیٹ کریں، سارا معاملہ دیکھیں۔ اور آج جی تو یہ نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فرق ہوتا ہے نا، نیشنل ایشوز، نیشنل پولیٹکس، ہمارے مسائل ہم نے یہاں بیٹھ کے حل کرنے ہیں نا۔ اگر آپ ان فورمز پہ جا کے یہ والے کام کر رہے ہیں تو کیا آپ نیشنل انٹرسٹ میں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے اندر کسی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے؟ کیا اس سے ہمارے ملک کا نیک نامی ہوگی؟ اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں صرف ریٹرکس ہیں نا، ابھی آپ نے 350 پیج کی جو بات کی ہے اس میں پی ٹی آئی کی اپنی فائنڈنگز کوئی نہیں ہے میری بہن، انہوں نے تو مختلف رپورٹس اس میں لگا دی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی پارٹی کے پاس وہ فائنڈنگز میں نہیں ہے جو آپ بڑا الزام 26 نومبر کے حوالے سے لگاتے ہیں یا 9 مئی کے حوالے سے، اس صفائی میں آپ کا کوئی وائٹ پیپر یا کوئی رسپانس نہیں آیا ہے۔ آپ مختلف اداروں کی رپورٹ، وہ تو ویسے بھی ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، اس کو 350 پیج کے ڈاکومنٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرق ہے لیڈرشپ میں کہ لیڈر کو جو ہے وہ اسٹیٹس پرسن ہونا چاہیے۔ اگر وہ جیل میں بھی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی ڈی ڈبلیو کو انٹرویو دیتے کہ بھائی ہمارے والد صاحب بھی جیل میں تھے، نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، مریم بی بی بھی جیل میں تھی، شہباز شریف صاحب بھی جیل میں گئے، لیکن کیا کنسنسس بلڈنگ کا پروسیس رک گیا؟ ٹھیک ہے، مطلب جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ اس طرح باہر جا کے سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس پر جواب لیں گے۔ اختیار